وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 67. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اور جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے یعنی طوفان وغیرہ، تو تم اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. یعنی تم اللہ کے سوا پھر کسی کو یاد نہیں کرتے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. اور جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور بالکل بے شک انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہے. سامعین کرام، انسان کو سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے. اللہ کی یاد اس کی فطرت میں موجود ہے. اللہ کی پکار اس کی ضمیر کی آواز ہے. تو یہ خود سوچیں. دیکھیں، اتنی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ جب کسی بھی مصیبت میں ہوتے ہیں، یہاں تو اس کا تذکرہ ہے یعنی سمندر میں کشتی کی آپ بیٹھے ہو اور طوفان آ جائے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی سخت کیفیت، انسان بیمار ہو جائے، بیماری ٹھیک نہ ہو تو اللہ کو یہ پکارتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ او کما قال. کہ انسان کو جب میں نعمت کرتا ہوں تو یہ مجھے بھول جاتا ہے، اور جب کوئی سختی آتی ہے تو یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنا لگتا ہے. دیکھیں، ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بار بار آپ سے کہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ آپ یہ قرآن کو ایک تو اپنے لیے سمجھیں،
اس لحاظ سے اس قرآن کا مطالعہ نہ کریں کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے یا تفسیر پڑھنی ہے، بس یہ تو ایک سعادت کی بات ہے. نو، یہ ہدایت ہے، یہ آپ کی ذات کے لیے ہے. آپ خود سوچیں اس بات. یہ ہمارا حال ہے، انسانوں کا حال ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، آپ یہ الفاظ کو تو دیکھیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے فی البحر، تو تم تدعون ضل من تدعون، جس پہ تمہیں بھروسہ ہوتا ہے اس کو تو تم نہیں پکارتے، اور جس پہ بھروسہ نہیں ہوتا یعنی عام حالات میں اس کو تم پکارنے لگتے ہو. یعنی مشکل میں آپ اللہ کو پکارتے ہو. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ ایک تو اس قرآن کو اپنے لیے سمجھیں اور اس کے معنی پر غور کریں. پھر اس کی حالت جو بیان کی گئی ہے، یا تو آپ کی حالت یہ ہے یا نہیں ہے. یعنی ایسا کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ ناشکر قرار دے رہا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بے شک انسان ناشکرہ ہے. یعنی دیکھیں اس حالت کا جو لب لباب ہے کیا ہے اس آیت کا، کہ تم نے کسی حالت میں بھی اللہ کو نہیں بلانا. ہر حالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تمہارے لیے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا اچھی اور بری حالت دونوں میں امتحان کرتا ہوں. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب تم تو دیکھیں یہ اعراض جو ہے، اصل چیز تو اعراض ہے، اور وہ ہم نے کیا ہوا ہے. آج ہم نے من حیث القوم یا افراد کے حساب سے ایک فرد اس امت کی، اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں. یا تو آپ نے منہ موڑا ہے اللہ کی یاد سے یا نہیں موڑا. اگر نہیں موڑا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہے، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، آپ کا مقصود محبوب و مطلوب اللہ ہے. آپ اللہ کے راستے پر اللہ کی طرف رخ پھیر کے اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. مقامی طور پہ آپ کا ایک رہنما موجود ہے. یہ تو شکر گزار بندوں کی کہانی ہے. یہ ان بندوں کی کہانی ہے جو رب کی طرف متوجہ ہیں. الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. تو یہ تو شکر گزار بندے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیے، ان کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. ان کی زندگی اور موت اللہ کے لیے، ان کا زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے. تو یہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی بندے ہیں وہ ناشکرے ہیں. بات آسان ہے. اب میں زیادہ الفاظ تو نہیں کہہ رہا، بس یہاں ایک لفظ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ناشکرہ ہے. تو یا تو ہم ناشکرے ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ شکر گزار بندے ہیں اور آپ میں وہ علامات موجود ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. دیکھیں شکر گزاری کی علامات ہوتی ہیں، اور اپنے ذہن سے اور اپنے خیال سے آپ ان علامات کو مقرر نہ کریں. کیا میں مثال کے طور پہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کلمہ نہیں؟ کیا میں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا روزے نہیں رکھتا میں؟ کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا؟ کیا میں حج پہ نہیں جاتا ہر سال یا عمروں پہ؟ یہ آپ کا خیال ہے. زندگی میں مقصود تو آپ کا اللہ نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے سامنے کرم کہ ہم نے اسلام کو صرف عبادات، یہ جو چند عبادات ہیں، اس کو اصل اسلام سمجھ لیا ہے. در حقیقت اگر آپ مجھ سے سچ سننا چاہیں تو یہ ہے کہ ہم اسلام کو نہ تو سمجھتے ہیں نہ قبول کیا ہے، اور اگر کوئی سمجھا بھی دے
تو ہمیں وہ والا اسلام قبول نہیں ہے جس میں ساری زندگی اللہ کے لیے ہم وقف کر دیں، اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں۔ ایسا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اس دنیا میں، خاص کر مسلمانوں میں، اور اوروں کا تو ذکر ہی میں نہیں کر رہا، میرے مخاطب تو مسلمان ہیں، لو لپ سروس والے ہیں۔ بہرحال اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ آفا امن تم، اس بات سے بالکل بے خوف ہو، ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، خشکی بے نا زمین میں، او یرسل علیکم حاسبا، یا تم پر ہوا بھیجے، تند و تیز پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ ام امن تم، کیا تم اس بات سے بالکل نڈر ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لوٹا دے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، فیغرقکم، اب تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، تمہاری ناشکری کے سبب، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اپنی طرف سے ہم پر تم کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہ پاؤ گے، کوئی نہیں پوچھے گا تمہارے بارے میں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں ان کو ہلاک کر دیا۔ اچھا، یہ جو کیفیات ہیں سامنے کم، یہ جو دو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں۔ یہاں جو 68 نمبر ہم آیت پڑھی، اس میں یعنی خشکی کا عذاب، ان یخسف بکم الارض، کہ زمین میں تمہیں دھنسا دے، زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹتی ہے، مکان کے مکان مکینوں سمیت اندر چلے جاتے ہیں، اور اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اچھا، اب میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو 68 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دو طوفانوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ایک تو زلزلہ ہو گیا، زمین شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسی تصویریں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ ہمارے کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، کوئی 50,000 لوگ جو تھے اس میں مر گئے تھے، کچھ زمین میں دھنسے، کچھ پہ عمارتیں گریں، اور کچھ ایسے ہو گئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے، یا آندھی، پتھر برسانے والی آندھی اللہ تعالیٰ بھیج چکا ہے گزشتہ قوم پہ، اور اس میں تمہیں تباہ کر دے آندھی میں، ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ گے۔ دیکھیں یہ بات، اور جو دوسری بات آ رہی ہے 69 نمبر آیت میں، کہ تم پھر واپسی کا سفر کرو سمندر میں یا دریا میں یا سمندر میں، اور وہاں پھر تمہیں پہ طوفان آ جائے، اس بار اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے، کشتی الٹ دے تم پہ، تو پھر تو کوئی تمہارا بچاؤ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ کے ہم سب لوگ اللہ کے قابو میں ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، سورہ بروج، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ، یہ سب اللہ کے قابو میں ہے، جھٹلا تو رہے لیکن اللہ کے قابو میں ہے۔ آپ بتائیں، کیا ہم اللہ کے قابو میں نہیں ہیں اس وقت؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، آپ کے مکان میں آگ لگ سکتی ہے، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، پیچھے سے ایک ڈمپر آتا ہے اور سب کو، پوری فیملی ہے گاڑی میں، 3 بچے، 2 میاں بیوی، یا جتنے بھی ہیں، تو پیچھے سے ڈمپر آتا ہے اور آپ الٹ جاتے ہیں۔ آپ سڑک پر سفر کر رہے ہیں اور آپ پہ
پہاڑی علاقہ ہے، اوپر سے پہاڑ گر پڑتا ہے، آپ لوگ جو ہیں اس کی زد میں آ جاتے ہیں، پہاڑ چورا چورا ہو جاتی ہے، آپ بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ کافی صورتیں ہیں، وبا آتی ہے، آپ سب اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں کسی وبا میں، اور دل کا دورہ، میں نے سنا ہے نا اپنے محلے میں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، دل کا دورہ پڑا، چلا گیا میری عمر کا، تو بس ایک کوہرام مچ گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، روزمرہ ہوتے ہیں واقعات۔ ایک آدمی سڑک پار کر رہا ہے، کوئی چوک پار کر رہا ہے، گاڑی آتی ہے کچل دیتی ہے اسے۔ اصل میں ہم نے زندگی کو سمجھا نہیں ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، ظاہر کے دھوکے میں ہم مبتلا ہیں، ہم نے ظاہر کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نو، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ ظاہر کیا ہے؟ یہ تو دراصل ایک امتحان گاہ میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس میں اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کو منزل بنا لو اور اس کے طرف رخت سفر باندھ لو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی استغفار کرو اپنی غلط طرز زندگی سے، معافی مانگو اس سے کہ اللہ اب تک میں غلط تھا، باز آ جاؤ، اور اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کو ضرور اپنے لیے رہنما بنا لو، اپنے لیے کسی سچے شخص کی صحبت اختیار کرو، وہ مع الصادقین، تو تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں یہ کیفیات تو بیان ہو رہی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ سبق ہم نے شروع کیا ہے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، اس سے پہلے تو وہ دشمن کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو اس سے اعراض شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنی منزل نہیں بناتے، اس کے راستے پر چلنے کا عزم نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ رویہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور اللہ دیکھیں ہماری تباہی پر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں نقصان کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے تو بڑی پریم سے ہمیں بنایا ہے، آپ کو اور مجھے بڑی محبت سے بنایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بلند رتبہ دینا چاہتا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اور ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کأسا دہاقا، بڑے متقین جو ہے بڑے فائدے میں ہوں گے، بڑے مزوں میں ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، عیش و عشرت، جب ہم یعنی جسے اسلام دنیا میں صحیح نہیں سمجھتا بلکہ جد و جہد اور محنت کو راستہ بتاتا ہے، تو ہم تو بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ خیر میں وہ اس کی مزوں کی بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے، اور اس وقت اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ بعض جنتی اتنے درجے میں ہوں گے کہ ہر روز 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا جنت میں۔ یہ کوئی کم بات ہے، آپ بھی اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے، اللہ نے تو راستہ بتا دیا ہے، دین آسان ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں 69 نمبر تک، اور اس کا آغاز ہوا ہے 66 نمبر سے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ وغیرہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ رویہ جو ہے مجھ سے منہ موڑ لینے کا،
غیر اللہ پہ تم نے اعتماد کیا ہے، مجھ پہ تم نے فی الوقت بھروسہ نہیں ہے، تمام قوت تم ظاہر کو دیکھتے ہو، تم نے ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے اپنا، اور ظاہر کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، مجھ سے تم نے منہ موڑ لیا ہے، اعرضتم، اور میری زندگی ناشکری میں تم گزار رہے ہو، وکان الانسان کفورا، لیکن یاد رکھو کہ تم میری گرفت میں ہو، میرے قابو میں ہو، محیط واللہ من ورائہم محیط، میرے قابو میں ہو، مجھ سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، سورہ عنکبوت میں ہے۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیوں میں مصروف ہیں کہ مجھ سے وہ بھاگ جائیں گے، میری گرفت سے نکل جائیں گے، یا نکل سکتے ہیں؟ نو، ساء ما یحکمون، ہم ایسا خیال کر رہے ہیں، یعنی یہ ہمارا خیال ہے آج کہ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، اور یہاں دے دو وہاں لے لینا، یہ بھی ہم کہتے ہیں نا، یہاں دے دو وہاں لے لینا، دیکھا جائے گا، ابھی تو مزے اڑاؤ، مزے کرو اور خوب مزے کریں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے رویے کو دیکھ لیں، آپ مست رہنا چاہتے ہیں، نعمتوں میں مستی چاہتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے جو کہ ہمارے یعنی زد زبان ہوتا ہے، بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے بھائی، اتنا بڑا محل ہے، اتنا بڑا بس یہ ہے، اور یہ اتنی جائیداد ہے، اور اتنے انکم آ رہی ہے اس کی اتنی۔ یہ آپ کی میڈیا جو ہے وہ بیان کرتا ہے نا، یہ بلینر ہے۔ ایک ہمارا یوٹیوبر ہے، یوٹیوب چینل چلاتا ہے، اس نے وہ دنیا میں کمائی کے طریقے بتاتا ہے، تو وہ اس نے نام رکھ دیا ہے اپنے جو اس کے سبسکرائبر ہیں یا سننے والے، ملینرو لکھ دیا ہے۔ وہ بات شروع کرتا ہے تو کہتا ہے ملینرو ملینرو ملینرو۔ کوئی عجیب تماشا ہے، تم اللہ کے بندے ہو کے تم دنیا کا نام لے رہے ہو، پیسوں پہ تم لوگوں کو بلا رہے ہو، پیسوں کی طرف متوجہ کر رہے ہو۔ دیکھیں، دنیا کمانے کے تو اللہ تعالیٰ مخالف نہیں ہے۔ یہاں ابھی آیت نمبر اس میں پڑھا تھا 66 میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا رزق، حلال رزق، اور اس کو فضل سے تعبیر کیا ہے، اس کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ کا یعنی حلال رزق تلاش کرنا تو عین عبادت ہے۔ بعض لوگ میری اس باتوں سے چڑھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں دنیا سے روک رہا ہے۔ کون روک رہا ہے؟ نہیں روک رہا کوئی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ تمام یعنی معیشت کے ذرائع، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معائش، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دنیا میں معیشت کے وسیع ذرائع بنائے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، فضل قرار دیا ہے۔ اگر دیکھیں ایک جملہ آپ میرا سن لیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اگر آپ کا رخ بھی اللہ کی طرف ہے، اور آپ اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اب دنیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جتنا مرضی کمائیں، جتنا مرضی جمع کریں، کوئی بات نہیں۔ کروڑوں کمائیں اور کروڑوں خرچ کریں، دنیا سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں ہے، دنیا کی کمائی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور اللہ کو یہ بات بری لگتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس سے رخ پھیر لیں، اپنا کسی باطل کو منزل بنا لیں، باطل کی طرف رخ کر لیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے۔ تو ہم جو ہے اس وقت ہماری قوم
خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو تمام آیات ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر ہم نے 66 سے لے کر 69 نمبر تک، یہ 3-4 آیاتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سارا ہمارے حال بیان ہے۔ اعرضتم، اعراض کس سے؟ منہ موڑ لیا ہے ہم نے اللہ کی یاد سے۔ پھر کفور، وکان الانسان کفورا، اور انسان جو ہے بڑا ناشکرہ ہے۔ تو بس یہ 2 آیاتیں ہماری، یہ 2 صفات جو ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں، یہ ہماری تباہی کے لیے کافی اور شافی ہیں۔ پھر کسی دشمن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے دنیا کو مقصود حیات بنا لیا اور دنیا ہی پر آپ مطمئن ہو گئے، اب کسی تیسرے دشمن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بس یہ دشمن کافی ہے۔ آپ کا یہ نظریہ اب آپ کو لے ڈوبے گا۔ وہ تو اب شیطان ہے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا، وہ خوش ہوگا آپ کے رویے پہ۔ دیکھیں، ہم نے اپنی مرضی سے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور اللہ سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اللہ سے رخ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کا نہ مقصود ہے، وہ نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ اب وہ آپ کا معبود بن سکتا ہے۔ اب آپ شیطان کے چیلے ہیں، کیا؟ اب آپ نفس و شیطان کے چیلے ہیں۔ نفس و شیطان آپ کے معبود ہو گئے ہیں، آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان، جس نے ناشکری کا رویہ اپنا لیا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ أَعْرَضْتُمْ، نہیں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يَخْسِفَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.